بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان قاتلانہ حملہ کیس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کو گرفتار کیا گیا تھا، 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے عدالت نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کل ہی عمران خان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا، الیکشن کمیشن کے سامنے اس پر سماعت ہوئی تھی، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز کے خاوند جو کہ ہمیشہ سے ہی مریم نواز اور شریف خاندان کے خدمت گزار رہے ہیں، اور جس قمر باجوہ نے اس رجیم چینج آپریشن میں ان کا اتنا ساتھ دیا، ان کو بری کروایا، نہیں تو وہ تو سزا یافتہ تھے اور وہ ان کو تو سزا ہو چکی تھی، اور مریم نواز کو بریت کے بعد NRO2 ملا اور وہ باہر چلی گئیں۔ آج ناشکرے اس قمر باجوہ کے خلاف بول پڑے ہیں اور ان پر الزامات لگائے ہیں، اور ان پر گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں صفدر اعوان کی جانب سے۔ اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ جو سندھ حکومت ہے وہ بہت بڑی چور ہے، اس وجہ سے سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہر ضلع میں جو بھی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں سیلاب متاثرین کے لیے اور ان کی امداد کے لیے، اس پر سول ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ وہ شہری جو کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی ججز کریں گے۔ اس کے خلاف سندھ حکومت نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کہا تھا کہ جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ججز ہمارے اوپر انہوں نے بٹھا دیے ہیں جو صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہماری جاسوسی کر رہے ہیں کہ کیا ہم کو 2 نمبری تو نہیں کر رہے۔ چونکہ سندھ ہائی کورٹ کو اعتماد نہیں تھا، بہت ظلم ہوا سیلاب زدگان کا، اور آج تک انہوں نے پانی وہاں سے نہیں نکالا۔ کیوں نہیں نکالا؟ دنیا کو پانی دکھاتے ہیں، پانی دکھا کے یہ پیسہ لوٹتے ہیں اور خود ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ان غریبوں کو کچھ نہیں دیا گیا۔ جتنا پیسہ آیا ہے یہ تو سندھ میں کتنے نئے شہر بسا سکتے تھے، سارا کچھ ہڑپ کر گئے، اور وہ لوٹوں کو خریدنے میں انہوں نے لگایا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بنائی گئی نگراں کمیٹیوں کے خلاف سندھ حکومت کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے ججز کو کمیٹیوں کی سربراہی سے ہٹا دیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے نگران کمیٹیوں کے خلاف سندھ حکومت کی درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے شہری کمیٹیاں اپنا کام قانون کے مطابق جاری رکھیں گی۔ شہری کمیٹیاں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سندھ حکومت کی درخواستیں جزوی منظور کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کی بحالی پر ججز کو کمیٹیوں کی جو سربراہی ہے اسے ہٹا دیا، اور سپریم کورٹ نے شہری کمیٹیوں کو ریلیف آپریشنز میں ہدایات دینے اور کنٹرول کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ریلیف آپریشنز کی رپورٹ ہر 2 ہفتوں بعد سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اپنے فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور نگرانی کے لیے قائم شہری کمیٹیوں میں خواتین کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے سیلاب زدہ علاقوں میں خواتین کی دیکھ بھال کے لیے طبی سہولیات بھی فراہم کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہی پر اضافی نوٹ تحریر کیا۔ اپنے نوٹ میں انہوں نے کہا کہ بلا شبہ پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ موسمیاتی تبدیلی سے ہے۔ سیلاب کے بعد کی منصوبہ بندی قومی حکمت عملی کا اہم جزو ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے جامع پلان بنانا اور وزارت موسمیاتی تبدیلی اور NDMA کی ذمہ داری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، بیسیکلی سندھ ہائی کورٹ کا جو کمیٹیوں کے اوپر ججز کو تعینات کیا گیا تو اس حد تک عدالت نے ختم کر دیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ وہ کمیٹیاں جو بھی کام کریں گی ہر 2 ہفتے کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، سیلاب میں کتنے پیسے آئے تھے، کتنے پیسے لگ گئے، کس کس گھر میں لگے، وہ ساری رپورٹس، تاکہ کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس رہنا چاہیے زرداری مافیا پر، تاکہ زرداری مافیا ان ساری چیزوں میں جو پیسے لوٹنے کا ان کا معاملہ ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو قمر باجوہ فیملی لیگز کیس تھا، اس میں جو صحافی شاہد اسلم تھے ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست کو سماعت کے لیے بھی منظور کیا گیا ہے، اور جج سینٹرل اعظم خان صاحب جنہوں نے پہلے سماعت کی تھی، اعظم سواتی کی جنہوں نے درخواست ضمانت خارج کی تھی، اور اس جج سینٹرل اعظم خان کے پاس ان کی درخواست پر سماعت ہونے جا رہی ہے آج، اور اس سماعت میں جو بعد از گرفتاری ہے ضمانت، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم جیل میں ہے، اور کہا گیا کہ وہ 2 دن پہلے جسمانی ریمانڈ پہ رہا ہے، اس وجہ سے
جو ملزم ہے اس کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے، تو آج اس کے اوپر سماعت ہوگی، اس کی جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب ایک کیس تھا، اس کی سماعت کے دوران لاہور میں کل ایک کیس کی سماعت تھی اور صفدر اوان نے الزامات لگائے اپنے محسن قمر باجوہ پر، اور حالانکہ قمر باجوہ نے جتنا جو ان کے ساتھ مہربانیاں کی ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے، اور یہ خود مانتے ہیں کہ ان کو NRO2 کیسے ملا ہے، اور عمران خان روز قوم کو بتاتے ہیں، لیکن اب یہ ایسے ہی الفاظ کہے تھے اعظم سواتی نے، لیکن ان کو دیوار کے ساتھ چن دیا گیا ایک طرح سے، اور اب صفدر اوان نے یہ بات کی ہے تو کیونکہ یہ مقدس لوگ ہیں، ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی جب آرمی چیف تھے قمر باجوہ ان کے حوالے سے جو کچھ کہا، جنرل فیض کے حوالے سے جو کچھ کہا، اور کسی نے بھی ان کے حوالے سے اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ صفدر اوان نے کہا کہ قمر باجوہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ دبئی میں مہنگی شاپنگ کے مزے لے رہے ہیں، سفید سونا خریدا جا رہا ہے اور عوام مہنگائی میں مر رہے ہیں، آپ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے واپس آؤ، کیا ملک کو لوٹنا ہی مقصود تھا؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ صفدر اوان، مریم نواز کا خاوند کہہ رہا ہے کہ جی قمر باجوہ نے ملک کو لوٹا ہے اور وہ باہر دبئی میں شاپنگ کے مزے لے رہے ہیں اور سفید سونا خریدا جا رہا ہے، اور وہ وہاں پر عیاشی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ نے ملک کو برباد کر دیا تو اب آپ واپس بھی آ جائیں۔ صفدر اوان نے کہا کہ جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف آئین نے 3 سال کے لیے بنایا تھا، پھر انہوں نے بازو مروڑ کے 3 سال مزید ایکسٹینشن لی، آج وہ دبئی میں انجوائے کر رہے ہیں اور میں عدالتوں میں کھڑا ہوں، باجوہ صاحب ابھی آپ کو آنا پڑے گا۔ اب یہ صفدر اوان کو نہیں پتا کہ اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو عدالت میں آزاد کھڑا ہونے کا حق بھی قمر باجوہ نے دیا ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ صفدر اوان نے فیض حمید کا نام ECL میں ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ پاناما کے مجرموں ججوں کو کٹہرے میں لایا جائے، قمر باجوہ اور ثاقب نثار ملک کی تباہی کے نمبر 1 ذمہ دار ہیں، دوسرے نمبر پہ بھلے آپ مریم نواز اور شریف خاندان کو کہہ دیں، نمبر 1 کہتے ہیں کہ جو ہیں وہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان توہین الیکشن کمیشن کیس میں سماعت ہوئی، اور چونکہ وکلا موجود نہیں تھے اور وکلا کل لطیف آفریدی صاحب کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو معاون وکلا پیش ہوئے، جو ممبر ہیں سندھ نثار درانی، جنہوں نے بہت تیر مارے، بہت باکمال قسم کا الیکشن اپنے صوبے سندھ میں کروایا، اور اس کے بعد اچھا یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کا کام ہے الیکشن کے لیے انتظامات کروانا، نت نئے چیزوں کو دیکھنا کہ کس طریقے سے ہم بہتری کر سکتے ہیں، صرف الیکشن کروانا، اس کے انتظامات کو مکمل رکھنا اور اس کے حوالے سے پلاننگ کرتے رہنا، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن اس کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن عدالتیں بن چکی ہیں اور ہر روز کئی بینچز بیٹھتے ہیں، وہ عمران خان، میجورٹی کیسز عمران خان کے خلاف ہیں، اکا دکا کسی اور کے خلاف ہیں، روزانہ وہ بیٹھتے ہیں، روزانہ ریمارکس دیتے ہیں، روزانہ بڑکے مارتے ہیں، اور دن چلا جاتا ہے۔ الیکشن کے انتظامات، الیکشن کے لیے جو ایکوپمنٹس خریدنے ہیں، الیکشن کی تیاری ایسی ہے جو انہوں نے سندھ میں کیا ہے، بڑا غرق ہو گیا، اور 30 گھنٹوں کے بعد یہ انہوں نے جو رزلٹ جاری کیا، لیکن سارا دن بیٹھتے ہیں، بینچ بنائے ہوئے ہیں اور پوری عدالتیں بنی ہوئی ہیں، پورے ہائی کورٹ کے جج بن کے پوری وہ وہاں پر عدالتوں میں سماعت کرتے ہیں اور باقاعدہ ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں جو میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ نثار درانی کی زیر صدارت 4 رکنی کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان اور ان کی جانب سے جو وکلا ہیں وہ معاون وکیل پیش ہوئے، تو ممبر سندھ نثار درانی کا کہنا تھا کہ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری ذاتی طور پر الیکشن کمیشن پیش نہیں ہوئے، ان کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ یا طلبی کا معاملہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ ممبر اکرام اللہ خان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو پیش ہونے سے نہیں روکا، تاہم وہ خود پیش نہیں ہوتے تو وکلا کے وکالت نامے واپس کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرمنل کیس میں فریقین کا خود پیش ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ دائرہ اختیار ہی ہائی کورٹس میں چیلنج ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو کارروائی سے روکا گیا ہے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے عدالت لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ فوجداری آپ کے خلاف کیس ہے آپ کو پیش ہونا پڑے گا۔ بعد میں الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو آخری موقع دیتے ہوئے 24 جنوری تک سماعت کو ملتوی کیا، اور انہوں نے کہا کہ نثار درانی نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عدم پیشی کی صورت میں یک طرفہ کارروائی کر کے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ حتمی فیصلہ سنانے سے سندھ ہائی کورٹ نے بھی روکا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی روکا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم یک طرفہ کارروائی کر کے فیصلہ سنا دیں گے۔ اگر ایسے ہی آپ نے فیصلہ سنانا ہے تو پھر میرے خیال میں
عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے اور پھر آپ بھی سارے فیصلے سنائیں، پھر سپریم کورٹ کا بھی کام ختم ہو گیا، پھر آپ بھی سارے کام کریں۔ بہرحال اب 24 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ضلعی سیکٹری اطلاعات ہیں گجرانوالہ کے مدثر کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر، مدثر نذیر کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ بھیج دیا ہے، جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا۔ یہ 4 ملزمان تھے، ایک تو نوید تھا، نوید کے علاوہ 4 ملزمان تھے جن کو نامزد کیا گیا تھا اس مقدمے میں۔ 3 ملزمان کی حد تک ان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا 3 روزہ، اور وہ ختم ہونے پر ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ وقاص، احسن نذیر اور طیب بٹ، ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما مدثر نذیر کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ تفتیشی افسران کی جانب سے ملزمان کی 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جس کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ، کیونکہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے، اور 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہونے کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ چونکہ اس میں جو جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، وہ بہت حد تک کام کر چکے ہیں، انہوں نے بڑے بہتر اور احسن انداز میں سارا کام کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔